اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے چینل پہ آنے والے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھ، سب کے مال میں، دولت میں، رزق میں، اولاد میں تو برکت عطا فرما، اور سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو، سب کے وظائف کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، آمین 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 ثم آمین۔ آج میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے سورہ کوثر کا وہ خاص عمل لے کے آیا ہوں کہ اس کے اندر آپ نے اللہ کے ایک خاص نام ہے اسم اعظم جو کہلاتا ہے، اس کا استعمال خاص طریقے سے کرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ عمل نہ آپ نے سنا ہوگا، نہ آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، اتنا طاقتور عمل ہے۔ سورہ کوثر کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سورہ کوثر کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا تھا۔ اتنا پیارا عمل ہے، جب آپ اس عمل کو کریں گے اس کے بعد آپ جولیاں اٹھا کے مجھے دعائیں دیں گے۔ میں آج اپنے تمام بہن بھائیوں کو اس چینل کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ 2024 کا خاص عمل آپ کو میں دینے چاہ رہا ہوں، اس کو آپ تحفہ سمجھ لیجئے۔ آج میرے کہنے پہ اس 2-4 منٹ کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کے اس عمل کو سیکھ لیں۔ یقین کریں، برسوں سے آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں جو برسوں سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، انشاءاللہ تعالی عزیز اس عمل خاص کو کرنے کے بعد یہ تمام آپ کی حاجات، تمام آپ کی ضروریات، ناممکن کام بھی ممکن ہو جائیں گے۔ غیبی ہاتھوں کو حرکت دینے والا یہ خاص عمل ہے، غیبی ہاتھوں کو حرکت دینے والا یہ خاص وظیفہ ہے، غیبی ہاتھوں کو حرکت دینے والا یہ خاص اللہ کا اسم اعظم اس میں استعمال کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ عمل صبح بھی کر سکتے ہیں اور عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ دن کو اس لیے نہیں کر سکتے، دن میں شور شرابہ ہوتا ہے، تنہائی نہیں نہ ہوتی، تو رات کو پرسکون ماحول ہوتا ہے، پرسکون وقت ہوتا ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آپ صبح کر سکتے ہیں۔ صبح کا وقت بھی انتہائی بہترین وقت ہے، پرسکون وقت ہے۔ آپ اس عمل کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اس عمل کو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے صبح کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، طریقہ دونوں کا سیم ہی ہے، اور رات سونے سے پہلے بھی جو عمل میں آپ کو کر سکتے ہیں یہی عمل ہوگا، جو صبح ہوگا وہی شام کو، اس طریقے سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اگر آپ عشاء کے بعد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد اگر کرنا چاہیں تو فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد کسی پرسکون جگہ بیٹھ جائیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر کرنا چاہتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے بعد جتنے بھی معاملات زندگی ہیں وہ طے کر کے ان کو نپٹا کے، جو میرے بھائی اور جو میری بہنیں کرنا چاہتی ہیں، پھر وہ تنہائی والی جگہ کوئی سلیکٹ کر لیں، متعین کر لیں ایسی جگہ جو تنہائی والی جگہ ہے، کیونکہ جب آپ کا اللہ سے رابطہ جڑتا ہے تو پھر آپ کو بالکل پرسکون ہونا چاہیے، آپ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اس عمل کی سب سے بڑی پابندی یہ ہے کہ آپ نے تنہائی والی جگہ کو ڈھونڈنی ہے جہاں پہ آپ کو اس وظیفے کو کرنے میں اور اللہ سے رابطہ کرنے میں، اللہ سے تعلق جوڑنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ تو سب سے پہلے آپ نے تنہائی والی جگہ دیکھنی ہے۔ سونے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کے کرنا ہے۔ باوضو ہو کے آپ نے اپنے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے، تسبیح لے کے آپ نے جائے نماز بچھانی ہے، اور پھر آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے آپ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، جب بھی آپ کوئی دعا کریں، تو وظائف کے شروع میں اور آخر میں آپ درود کا استعمال کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی حاجات قبول ہوں، تو اپنے وظائف کے شروع اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ درود بھیجا کریں۔ شارٹ درود ہو یا درود ابراہیمی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا نماز میں پڑھنے والا درود ابراہیمی ہو، جو بھی ہو، کوئی قید نہیں ہے، آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو صبح کریں یا رات سونے سے پہلے کریں، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پڑھ لیں، شارٹ ہو یا درود ابراہیمی ہو۔ میں شارٹ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، جن بہن بھائیوں کو درود ابراہیمی نہیں آتا وہ شارٹ درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعداد میری کم پیش ہو سکتی ہے، آپ نے کاؤنٹنگ میں مسٹیک نہیں کرنی۔ 11 ٹائمز 11 مرتبہ درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو خاص طریقے سے، خاص انداز سے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے جائیں نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ سورہ کوثر کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ کی جتنی بھی ضروریات اور حاجات ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی وہ تمام دعائیں سنیں، اس سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے یا پڑھتے ہوئے اپنی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ 11 مرتبہ آپ نے درود پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ پھر پڑھ کے انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 10 مرتبہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اسم اعظم یا حی یا قیوم آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم پڑھ کے پھر دوبارہ آپ نے سورہ کوثر کو ریپیٹ کرنا ہے۔ آپ نے وظیفہ پورا سننا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، انتہائی منفرد عمل ہے، غیبی ہاتھوں کو حرکت دینے والا یہ عمل ہے۔ آپ نے 10 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ کے اپنے پاس، یعنی کہ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آپ نے پھر دوبارہ 10 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ 10 دفعہ پڑھ کے پھر دوبارہ آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم آپ نے 3 دفعہ پھر دوبارہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 10 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 10 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 10 دفعہ پڑھ کے پھر آپ نے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یعنی کہ آپ نے 10 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم آپ نے 3 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ پھر 10 دفعہ پڑھ کے پھر یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم پھر آپ 10 دفعہ سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پڑھیں۔ اس کے بعد 10 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ ہے تو ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ہر 10 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا اسم اعظم، اللہ کا پیارا نام یا حی یا قیوم کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر سن لیجئے، آپ نے 313 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر 10 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ 313 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ 11 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد آپ فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں سر رکھ کے آپ نے 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ کے پھر آپ اٹھ جائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں، یا پھر دعا کریں یا رب العالمین میری تمام حاجات کو، میری تمام ضروریات کو، اے ناممکن کو ممکن کرنے والی ذات، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب میری تمام ضروریات کو، میری تمام حاجات کو، میری برسوں سے ادھوری حاجات کو، میری برسوں سے ادھوری دعاؤں کو اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، آمین ثم آمین۔